آج کل ہم کسی شخص کو آسانی سے دھوکہ دے کے اس کو بیوقوف بنا کے اپنی باتوں سے اور دل میں ہمارے کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، تو ہم نا بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور اس کو ایسا الو بنا کے بھیجا ہے کہ کام بھی ہو گیا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر گیا اور ڈنڈا بھی بچ گیا۔ تو حقیقت میں حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو نہیں دیکھتے۔ ایک چیز یہ کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ شریف النفس ہے، اسے کیا پتہ کہ چالیں کیا ہوتی ہیں، دھوکہ بازی یہ کیا ہوتی ہے، حالانکہ اسے سب چیز پتہ ہوتی ہے، لیکن صرف وہ ہماری میٹھی زبان ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہوتا ہے کہ شاید اس کا ظاہر اور باطن ایک ہی جیسا ہی ہو، وہ صرف ہمیں نا آزمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے دھوکہ دے دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہمیں دیکھنے میں سادہ جو بھی جیسے بھی لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے صرف وہ تنہائی میں اتنی التجا کر دے کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور میں نے آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دے تو اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے اور اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، مطلب یہ کہ دھوکے کا بدلہ دھوکہ نہ دو۔ تو اے اللہ میں صرف آپ کے پیغمبر کی وجہ سے اس بندے کا لحاظ کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں اس بندے کو تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، تو ہی ہر ایک شخص کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ تو اگر آپ سوچیں کہ وہ اتنی سی جا کے شکایت لگا دے، اور اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور کہ وہ تو سینوں کی بات سے بھی واقف ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا کہ اگر کسی نے جا کے ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت لگا دی، اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جائے تو پھر انسان کہاں بچ کے جائے گا؟ دنیا میں جہاں بھی بچ کے جائے، ظاہر سی بات ہے ہر طرف اللہ ہی کی ذات موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے دھوکہ دینے سے پہلے ہمیں اور آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم دھوکہ دراصل جو دے رہے ہیں وہ کچھ اپنے ساتھ ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔